کسی ملک پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اپنی رعایا کے لوگوں سے ان کی ہر قیمتی چیز، سونا، چاندی، جائیداد سب چھین لیتا تھا۔ اس کی ریاست بہت ہی غریب تھی، وہ بھی اپنی بادشاہی کی وجہ سے۔ بادشاہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی تھا۔ وہ کسی نہ کسی ملک کے ساتھ جنگ کر کے اس پر حکومت کرتا رہتا اور اسی وجہ سے دوسرے ملکوں کی ریاست اس کے بارے میں جانتے اور ڈرتے۔ ایک دن ایک بزرگ آدمی بادشاہ کے دربار میں آیا۔ وہ بہت بیمار اور بوڑھا تھا۔ روتے روتے اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت رہو، مجھے کچھ روٹی دے دے۔ میری بیٹی اور بیوی دونوں بہت ہی بیمار ہیں۔ بیماری کی وجہ سے وہ دونوں بہت کمزور ہیں۔ کچھ نہ کھایا تو مر جائیں گی۔ بادشاہ نے روٹی دینے کے بجائے بزرگ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس بزرگ آدمی کو قید خانے سے رہا کیا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اور بیٹی دونوں مر چکے ہیں۔ بزرگ آدمی بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، میری بد دعا ہے، جیسے میری بیوی بیٹی بھوک سے مری ہے، ویسے تم سب ہونے کے باوجود کچھ نہ کھا سکو گے۔ تمہاری بیوی تمہارے پاس ہوتے ہوئے بھی نہ ہوگی، اور تمہاری بیٹی تمہارے لیے زحمت اور شرمندگی کا باعث بنے گی۔ یہ سب سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے بزرگ کو دوبارہ قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کی بیٹی نے ایک غلام کے ساتھ شادی کر لی۔ بادشاہ کو یہ سب برداشت نہ ہوا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی غلام کی گردن کٹوا دی۔ 1 سال بعد بادشاہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے اس کو پیدا ہوتے ہی ملکہ کی کنیز کو اس کے مارنے کا حکم دیا، اور حکم سے ملکہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی اور پھر کبھی بھی ہوش میں نہ آ سکی۔ ملکہ کئی علاج کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے نہایت پیار کرتا تھا۔ اسے ملکہ کی حالت نہ دیکھی جاتی۔ ملکہ کے بیمار ہوتے ہی بادشاہ بھی بہت بیمار ہو گیا۔ بادشاہ کے گلے میں گٹلیاں بننا شروع ہو گئی۔ گٹلیوں کی وجہ سے بادشاہ کچھ نہ کھا پاتا اور درد کی وجہ سے نہ آرام سے بیٹھ پاتا۔ دور دور کے حکیموں کو بادشاہ اور ملکہ کے علاج کے لیے بلوایا، مگر کوئی بھی دعا دونوں کو ٹھیک نہ کر سکی۔ بادشاہ کی بیماری کی وجہ سے بادشاہ کی حکومت اور سلطنت سب پر دوسرے ملک نے حکومت کر لی۔ ہر چیز سے مایوس ہو کر بادشاہ کے پاس اب کچھ بھی نہ رہا۔ اتنا ظالم بادشاہ اب بے بس انسان تھا۔ بادشاہ اس بزرگ آدمی کے پاس گیا اور معافی مانگی اور کہا کہ اپنی بد دعا واپس لے لو، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں اب وہ ظالم انسان نہیں رہا۔ بادشاہ کے بہت رونے کے بعد بزرگ نے کہا، تمہاری سزا تب تک ختم نہ ہوگی جب تمہارا کوئی تمہارے پاس مدد کے لیے آئے اور تم اس کی مدد کرو۔ بادشاہ نے کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرا کوئی بھی زندہ نہیں، اس دنیا میں میری بیوی وہ بھی بے ہوش ہے۔ بادشاہ مایوس ہو کر واپس اپنے خالی محل میں چلا گیا۔ بادشاہ اپنی غلطیوں کو یاد کرتا اور ان پر روتا رہتا۔ خالی محل میں زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی بھاگتی بھاگتی محل میں داخل ہوئی۔ وہ محل میں کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کمرے میں آ گئی جہاں بادشاہ اپنی ملکہ کے رہنے بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے بچا لو، کوئی جگہ چھپنے کے لیے ہے تو بتا دے۔ بادشاہ محل کی ہر جگہ جانتا تھا۔ اس نے لڑکی کو ایک محفوظ جگہ میں چھپا دیا۔ اسی وقت کچھ لڑکے محل میں آئے اور بادشاہ سے لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ نے کچھ نہ بتایا۔ وہ لڑکے محل میں کچھ نہ ملنے پر واپس چلے گئے۔ لڑکوں کے جانے کے بعد لڑکی بادشاہ کے پاس آئی اور بادشاہ کے پوچھنے پر بتایا، میرا نام ندا ہے، میرے والد قرض واپس نہ کر سکے تو یہ سیٹھ کے آدمی مجھے اپنے سیٹھ کے پاس لے کر جانے لگے تھے۔ میں وہاں سے جان بچا کر بھاگ کر آئی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سیٹھ کے پیسے واپس کیسے کروں۔ بادشاہ سے لڑکی کا رونا برداشت نہ ہوا تو بادشاہ نے اپنی ملکہ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر لڑکی کو دی اور کہا، اس سے اپنا قرض اتار لو۔ لڑکی انگوٹھی لے کر سیٹھ کے پاس گئی اور اپنا قرض اتارا۔
अगले दिन निदा बादशाह के पास गई और बादशाह का शुक्रिया अदा किया। निदा को पता था कि बादशाह बहुत बीमार है, कुछ खा नहीं सकता, तो निदा बादशाह के पीने के लिए सूप लेकर हर रोज आती और बादशाह को अपने हाथों से पिलाती। सूप पीने के बाद बादशाह को बहुत अच्छा लगता और बादशाह ठीक होना शुरू हो गया। एक दिन निदा की माँ निदा के पीछे गई। हर रोज निदा किसी के लिए सूप लेकर जाती है, आखिर वो कौन है? नीता जब महल में गई तो उसकी माँ सब समझ गई कि बादशाह के लिए आती है। निदा जब बादशाह को सूप पिला रही थी तो उसकी माँ पीछे से आई और कहा। बादशाह सलामत को सलाम किया और कहा, आपको पता है कि ये लड़की कौन है? बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। निदा की माँ बोली कि लड़की आपकी बेटी है, वो बेटी जिसको आपने पैदा होते ही मारने का हुक्म दे दिया था। मलका की कनीज मेरी बहन थी, मेरी कोई औलाद ना थी। मेरी बहन छोटी सी बच्ची को ना मार सकी तो उसने सबसे छुपाकर बच्ची मुझे दे दी और आपको कहा कि उसको नदी में बहा दिया है। बादशाह ने निदा को गले लगाया और माफी मांगी। जैसे नीता रोते हुए अपनी मां मलका के पास गई तो उसके आंसू मलका के ऊपर गिरे तो मलका ने आंखें खोली। बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र है अल्लाह, आज मेरी अजियत खत्म हुई। इसके बाद बादशाह और मलका सब मिलकर खुशी खुशी नेक काम करते इकट्ठा रहना शुरू हो गए।